السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 رکنی لارجر بینچ جس کو ہیڈ کرتے جسٹس عمر عطا بندیال، آج سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس درخواست پر جس پہ انہوں نے اپنی نظر ثانی کی درخواست کے ایک اور درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری نظر ثانی کی درخواست کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے. آج سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے آج فیصلہ سنا دیا اور آج عدالت نے ان کی یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی 6-4 سے. یعنی 6 ججوں نے ان کی درخواست کو مسترد کیا، جبکہ 4 اور ججوں نے، جج صاحبان جو کہ بینچ پہ پر موجود ہیں، انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. آج جب کارروائی ہوئی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ججوں سے پہلے ہی کمرے عدالت میں موجود تھے، اور جب جج صاحبان آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا. اس وقت میرے ساتھ سپریم کورٹ کے بہت ہی سینئر رپورٹر موجود ہیں. فخر، میں ان سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ اس پر آج بتائیں کہ آج کورٹ کے میں سماعت کے دوران کیا کیا ہوا اور کیا فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد جو کورٹ کے درمیان جو دلچسپ مکالمات ہوئے اور جو نوک جھوک ہوئی، اس کے بارے میں بھی اب آپ سے آگاہ کریں گے. فخر جی، فخر، تو آج بہت شکریہ سہیل جی. آج آپ نے دیکھا سماعت سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دیے، مسترد کر دیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ بھی آج آئی ہوئی تھی، انہوں نے بھی اپنی وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج آپ نے یہ فیصلہ کیسا دیکھ رہے ہیں، کورٹ کا کیا فیصلہ آیا، اور 6-4 کا جو وہ ناظرین کو اس کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں، جہاں تک کورٹ کی وزڈم کا تعلق ہے، 10 سیزن کی وزڈم کا تعلق ہے کہ انہوں نے یہ جو لائیو مقدمے کی سماعت کی جو درخواست تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے. تو اس کی ریزنز کیا ہیں وہ تو ڈیٹیل فیصلے میں سامنے آئیں گی، لیکن فیصلہ جو ہے وہ 6-4 کی اکثریت سے جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ان کی لائیو براڈ کاسٹ کی درخواست ہے وہ مسترد کی جاتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کا جو رد عمل سامنے آیا وہ یہ تھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 2 ججز کون ہیں اور وہ 4 ججز کون ہیں جنہوں نے ان کی درخواست مسترد کی ہے. 6 ججز کون اور 4 ججز؟ جی معاف کیجیے گا، 6 ججز کون ہیں جنہوں نے ان کی درخواست مسترد کی ہے، اور وہ 4 کون سے جنہوں نے اختلافی نوٹ جو ہے وہ لکھا ہے. تو جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ 10 رکنی بینچ کے سربراہ ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کیونکہ جو جن ججز نے اختلاف کیا ہے ان کا نوٹ جو ہے وہ سپریٹ لکھا گیا ہے، اور باقی جو 6 کا ہے فیصلہ وہ کچھ دنوں کے بعد سامنے آئے گا، تو پھر آپ اس کو پڑھ لیجیے گا. تو اس کے ساتھ ہی عدالت نے ان سے کہا کہ اب وہ جو ان کا اپنا کیس ہے جو ریویو فائل کی ہوئی ہے اس کے اوپر آ جائیں اور اپنے دلائل جو ہیں وہ اس کے اوپر دینا شروع کریں. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ اس چیز پر رضامند نہیں تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ دیکھیں گے کہ ان کا جو لائیو براڈ کاسٹ یعنی کہ براہ راست ان کا جو مقدمہ نشر کیا جائے وہ فیصلہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست ظاہر کریں. اور جب انہوں نے عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ 27 دنوں سے صرف یہ لائیو براڈ کاسٹ کا جو مقدمہ تھا اس کی سماعت چل رہی تھی، تو اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو سخت الفاظ میں ڈانٹا بھی، اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ بینگ اے جج آپ جو ہے نا عدالت کا ڈیکورم قائم رکھیں، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی احساس دلایا کہ آپ اس وقت عدالت کے سامنے لیٹیگینٹ ہیں اور آپ کا یہ ثوابدید نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر دن جو ہیں وہ گنوائیں. انہوں نے کہا کہ اٹس آور پروگیٹو، ڈونٹ کاؤنٹ دا ڈیز، آپ دنوں کو شمار نہ کریں، یہ ہمارا ثوابدید ہے کہ ہم ڈونٹ کاؤنٹ دا ڈیٹس، دیٹس ناٹ یور پریروگیٹو، یو آر اے لیٹیگینٹ. یہ کوٹ اینڈ کوٹ جسٹس عمر عطا بندیال کے جو الفاظ تھے وہ سامنے آئے، اور اس سے یہ لگ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ ایک عرصے سے عدالت کو جو ہے وہ بہت شدید الفاظ میں مخاطب کر رہے تھے، آج بھی اس کی ایک جھلک جو تھی وہ ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے جو ڈیکورم ہے اس کو مینٹین نہیں رکھا جا رہا، اور عدالت نے ان کو سخت الفاظ میں اس بات پہ باور کرایا کہ وہ باقاعدہ بینچ کے ساتھ الجھ رہے ہیں اور یہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے. اچھا فخر صاحب، وہ قاضی صاحب بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان 6 ججز کے نام بتائیں اور ان 4 ججز کے نام بتائیں، ٹھیک ہے نا، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ وہ
اوپنلی وہ کہ حالانکہ بندیا جسٹس مقبول باقر صاحب نے بھی ان کو کہا کہ آپ اطمینان رکھیں آپ کو فیصلہ مل جائے گا لیکن یو شوڈ فوکس آن یور کیس ریویو پہ. تو لیکن قاضی صاحب بار بار وہ نام مانگ رہے تھے اور کورٹ نے ان کو کہہ بھی دیا کہ ہم یہ دے دیں گے آرڈر دے دیں گے. تو اور دوسری جو بات جو ہے کہ ان کی وائف مس سلیمہ عیسیٰ وہ بھی آئی روسٹم پر اور انہوں نے اس اپنی درخواست کی نشاندہی کی کورٹ کو کہ جو میں نے کنٹمپٹ کی پٹیشن فائل کی فواد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب ان کے خلاف اور کچھ اور کے خلاف بھی پھر بعد میں فائل کی ہیں پٹیشنیں آئی ہیں اور لوگوں کی طرف سے جس میں فواد چودھری نے کہا تھا قاضی فائزہ کے بارے میں جو ٹویٹ کی تھی. تو اس کے حوالے سے بھی ذرا ناظرین کو بتائیں کہ وہ تفصیل کیا تھی انہوں نے کیا اسٹریس کیا. دیکھیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بار بار عدالت کو یہ اصرار کر رہے تھے کہ ان کو نام بتائیں کہ کن 6 ججز نے ان کے خلاف فیصلہ کیا اور عدالت ان سے انتہائی احترام کے ساتھ ان کو بتا رہی تھی کہ جب جنہوں نے اختلاف کیا ان کے نام جو ہیں وہ تفصیلی فیصلے کے ساتھ سامنے آ جائیں گے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ذہن بنا کر آئے تھے آج کہ ان کی درخواست اگر ریجیکٹ ہوتی ہے یا ایکسیپٹ ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے عدالت کے سامنے اپنا موقف جو ہے نا وہ پیش کریں گے. تو اب یہ ان کے ذہن کے اندر کیا ایسی باتیں تھیں اور وہ کیوں یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ کون سے ججز ہیں جنہوں کو نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور پھر آیا وہ ججز جو ہیں کیا ان سے کوئی کمٹمنٹ کر کے بیٹھے تھے یا ان کو کوئی بیٹریل کا سامنا کرنا. یہ آپ نے بہت بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جب کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب ہم 6-4 سے یہ فیصلہ یہ درخواست مسترد کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو 4 ہوں گے جنہوں نے مخالفت کی ہے وہ نام بھی آ جائیں گے جو 6 وہ نام بھی آ جائیں گے. تو یہ پوائنٹ آپ نے بڑا ویلڈ اٹھایا کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ مغالطے میں تھے کہ جس نے شاید جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ کسی ججوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ جاننا چاہ رہے تھے. دیکھیں جب کوئی لیٹیگنٹ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے یعنی کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جس میں ایک سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج جو ہیں وہ اپنا ہی کیس خود آ کر عدالت کے سامنے لڑ رہے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو یہ کیس بنتا نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری تھے ان کا مقدمہ بھی اس طرح نہیں لڑا گیا تھا. ٹھیک ہے ان کے بھی کوئی وکیل تھے ان کے بھی کوئی لیگل لائر تھے جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو کوئی اسکیم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پٹ فارورڈ یور پوائنٹ آف ویو بیفور دا کورٹ یعنی کہ آپ اپنا نقطۂ نظر عدالت کے سامنے کیسے رکھتے ہیں اور وہ اسکیم جو ہے ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں. تو یقیناً اسی لیے لگتا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود سامنے آئے ہیں تاکہ وہ یہ کوشش کریں کہ وہ پریمپٹ کر سکیں کہ چیزیں جو ہے نا وہ کس طرح سے ہو رہی ہیں یا وہ ان کے سامنے اگر صورتحال آئے تو وہ اس کے اوپر فوری یعنی امیڈیٹلی کیا موقف اختیار کر سکیں. لیکن فخر صاحب یہ تو شاید چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک سٹنگ جج ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن چاہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو یا کوئی اور سائل ہو کوئی اور لیٹیگنٹ ہو کورٹ کے سامنے وہ جو بھی کہے لیکن بہرحال اٹ از دا پروگیٹو یہ تو صوابدید کورٹ کا ہے نا. کورٹ کو تو آپ فورس نہیں کر سکتے کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ کورٹ ان کو بار بار یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بینگ اے جج یعنی کہ آف دا سپریم کورٹ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عدالت لگی ہو اور انتہائی احترام جو ہے اس کو ملوث خاطر رکھا جائے لیٹیگنٹس کی طرف سے وکلا کی طرف سے تو پھر جب وہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو وہ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہی از اباؤٹ دا لا. اچھا وہ کنٹمپٹ میں ذرا آئے جو انہوں نے کہا. ہاں دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں مس سرینا قاضی انہوں نے عدالت کے سامنے 2 درخواستیں رکھی کنٹمپٹ کی جس میں انہوں نے پہلے اپنا کیس بلڈ اپ کیا کہ جی آئے روز عدالت سپریم کورٹ کے اور عدالتوں کے فیصلے کی کنٹمپٹ کی جاتی ہے اور جو لوگ اس وقت بااختیار ہیں حکومت میں ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فواد چودھری کا نام لیا اور انہوں نے ایک وفاقی وزیر جو فواد چودھری ہیں ان کا نام لیا. تو عدالت نے تھوڑی دیر ان کو سننے کے بعد کہا کہ ان کے پاس ابھی یہ درخواستیں فکس نہیں ہیں جس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ عدالت کے سامنے آیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے رجسٹرار کے خلاف بہت سارے اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے فکس نہیں کر رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیوں فکس نہیں کی گئی
مطلب وہ ایک ایجیٹیٹ کر رہے تھے، ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر کہ ان کی جو وائف کی درخواستیں تھیں وہ کیوں نہیں فکس کی گئیں۔ اگین میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بار بار جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو پوزیشن ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ اب ایک ایسی اسٹیج پہ جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ وہ شاید اس سے زیادہ سخت قسم کے الفاظ، اس سے زیادہ سخت قسم کی شاید وہ آرگومنٹ نہ بھی ہوں تو وہ اسٹیٹمنٹ آپ کہہ لیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور عدالت نے جیسے ان کو کہا کہ آپ اپنے کیس آرگو کریں، اپنے آرگومنٹس پیش کریں، اور وہ اجتناب کر رہے تھے، تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ اور جیسے انہوں نے انڈیکیٹ بھی کر دیا کہ ہو سکتا ہے آرڈر آنے کے بعد وہ ریویو فائل کر دیں، تو خود وہ کہتے ہیں 2 سال سے کیس چل رہا ہے، پھر خود وہ درخواستوں پہ درخواستیں دائر کرتے ہیں۔ لنگر آن مطلب یہ تو پھر اگر ٹھیک ہے نا؟ لیٹ سپوز اگر وہ ہاں۔ کہتے ہیں کہ اس پر بھی ریویو فائل کریں۔ دیکھیں میں سہیل صاحب ایک سیدھی سی بات ہے، جس کا موقف ٹھوس ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے نا کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی یہ مقدمہ میرے خلاف ہے اور یہ بالکل بے بنیاد ہے اور میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ وہ جو ہے نا جب آپ ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو لنگر آن کرنا شروع کر دیں، اس کو کھینچنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب ہے یو ہیو نو آرگومنٹ بٹ یو وانٹ ٹو جسٹ فائٹ اینڈ یو وانٹ ٹو کریٹ اے سین، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو لائیو براڈ کاسٹ کی یا براہ راست ان کے وہ چاہتے کہ وہ کرو، اس سے بھی ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ ادر دین لیگل آرگومنٹ جو ہے نا وہ اپنے کیس کو پولیٹیسائز کریں، اور جس طرح سے ہم نے پی ڈی ایم کے احتجاج میں بھی دیکھا کہ ان کا نام لیا جا رہا تھا، اور باقاعدہ ان کے حوالے سے جو میجر پولیٹیکل لیڈرز ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں یا پاکستان مسلم لیگ سے ہوں، انہوں نے ان کا نام لے کر اپنے جلسوں میں ان کے حوالے سے بیانات دیے۔ تو یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے، بلکہ میں یہ توقع کر رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ خود ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے اور سیاستدانوں کو منع کرتے کہ ان کا کیس اس وقت سپریم کورٹ کی عدالت میں ہے اور وہ ان کا نام استعمال مت کریں۔ بہت شکریہ فخر صاحب۔ تو اب سپریم کورٹ نے کل تک یہ ایجنڈ کر دی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تیار نہیں ہوں ریویو کے لیے، تو اب کل تک ناظرین سپریم کورٹ نے یہ سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اب کل کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب دیکھنا ہے کہ کل وہ اپنے ریویو کی درخواست میں خود دلائل دیں گے یا اپنے جو پرانے جو وکیل ہیں جو پہلے اس نے دلائل دیے تھے، منیر ملک، ان کے ذریعے وہ دلائل دیں گے، یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود آئیں گے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ جو میرے خیال میں ان کی پوری تیاری ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل خود ہی دلائل کا آغاز کریں۔ لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ 2 سال ہو گئے ہیں یہ کیس لٹکا ہوا ہے، تو ایک معزز جج صاحب نے جو جسٹس عمر عطا بندیال کے بالکل رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، امیڈیٹلی انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کا جلد کیس جو ہے وہ مکمل کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ فخر، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، کل میں دوبارہ ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کل کیا ہوگا، کل نظر ثانی کی درخواست میں کیا سماعت ہوتی ہے، اس کے ہم کیا ڈیولپمنٹ آتے ہیں، ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔